یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے مجھے محسن نقوی صاحب یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا بس ایک SHO کی مار ہے نا بلوچستان کے مسائل. یاد ہے آپ کو یہ کہا تھا؟ تم محسن نقوی صاحب کے کیوں اتنا ہر وقت پوچھتی ہیں؟ اصل میں ہماری طرف سے ایک ہی تو شخصیت وہاں پہنچی اور آپ نے کہا وہ کہیں اور وہ کہیں اور تھے. تو وہ جہاں بھی تھے کیسا رہا آپ کے خیال میں ان کا وزٹ؟ اور بلاول بھٹو تو اپنی میٹنگز کی ہیں کچھ پرائیویٹ میٹنگز تھیں جو میری علم میں ہے, کچھ انہوں نے ایمبیسی کے ساتھ مل کے کی ہیں اور میری رپورٹ تو یہ ہے کہ دے آل وینٹ ویری ویل. اچھا ایک ایسی میٹنگ تھی جس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی تنقید ہو رہی ہے. وہ یہ کہ وہ ایک ایسی کمیٹی ہے جو کہ بڑے پرو اسرائیل ہے جی, اس کے جو سینیٹرز ہیں اس کے اندر ان کو بھی جا کے ملے ٹھیک, اور اس کے اوپر تنقید ہی ہو رہی ہے وہ تو بڑی پرو اسرائیلی لابی ہے اور آپ جو وہاں جا کے کیا کر رہے تھے سو دوسرا یہ کہ ایک دو سینیٹرز تھے یا کانگریس مین تھے جن کو یہ ملے ہیں, میرے انفارمیشن بتا کے بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں. مگر جیسے ہی وہ وہاں سے گئے انہوں نے ایک میں سے ولسن ہے اس کا نام, اس نے ایک ٹویٹ کر دی کہ فری عمران. اچھا تو میں نے پوچھا فون کر کے کسی کو, میں نے کہا یار یہ کیسے ہوا ہے, آپ لوگ تو وہاں کہتے ہیں اچھی میٹنگ ہو گئی. کہہ رہا میٹنگ تو بڑی اچھی ہوئی, بڑی اور اس سے بڑی زبردست میٹنگ رہی, اس نے یہ کیا وہ کیا تسلیم کی. تو جب وہ واپس گیا تو وہاں پریشر تھا کہ اوے تینوں اسی اتنے بڑے پیسے دیتے ہیں تیری کیمپین واسطے, تو چلو ایک اور فنڈ ریزر تمہارے لیے کر دیتے ہیں. وہاں فنڈ ریزنگ از ویری امپورٹنٹ فار پالیٹکس. فنڈ ریزنگ کے بیسس کے اوپر لوگ اپنی پالیسی جو ہے نا وہ ایک دم اناؤنس کر دیتے ہیں, تبدیل بھی کر دیتے ہیں, یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو میرا خیال پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ ایس تسی کی کیتا ہے پاجی, اسی تو تمہیں اینے پیسے دیتے ہیں اور اگر اینے پیسے اور کٹھے کرنے لگے ہیں تو مہربانی کر کے ایک ٹویٹ کر دیو. تو انہوں نے کہا کر دینے. تو یہ دس از واٹ ہاؤ دیز تھنگز ہیپن. بٹ آئی تھنک آن دا ہول اٹ واز اے سکسیزفل ٹرپ. بٹ اب اس کے یہ سکسیز کیسے میجر کیا جائے؟ یہ دیز پیپل ول ناٹ ہیو اینی انفلوئنس آن ڈونلڈ ٹرمپ. سینٹ اور کانگریس کے اندر ریزولوشنز ہوتی رہتی ہیں. ابھی ایک کنگریشنل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, وہاں 3-4 پاکستانی صحافی انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے کہ جی یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, ہم جلا وطن ہوئے ہیں, بڑے ظلم ہو رہے ہیں وہاں وغیرہ. تو ان لوگوں نے سن لی بات اور میرا خیال ہے کچھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا, ہاں بڑی بڑی بات ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر اس کا کوئی اثر کوئی نہیں ہے ان چیزوں کا. جب تک پریزیڈنٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نہ سمجھے کہ دیر از سم ٹیکٹیکل گینز ٹو بی میڈ, تو یہ کانگریس کی باتیں اتنی نہیں سنتے. اسی لیے ہوتا یہی ہے کہ کانگریس مین آتے جاتے رہتے ہیں, ہم لوگ انٹریکشن کرتے رہتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی سینکشن کوئی چیز ورک نہیں کرتی جب تک ایڈمنسٹریشن اس کو سپورٹ نہ کرے. تو کانگریس مین جو ہے وہ بل شلز فلوٹ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک اسٹیبلشمنٹ جو وائٹ ہاؤس ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ وائٹ ہاؤس اینڈ پینٹاگن اینڈ CIA آل آن دا سیم پیج سے کہ یہ کرنا ہے, اس وقت تک یہ ہوتا نہیں, ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب تو بڑی ملاقات نہیں کر پائے, بلکہ وہ جس تقریب میں بھی تھے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مین تقریب نہیں تھی جہاں وہ پہنچے یا ویڈیو ان کی جاری کی گئی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت نامہ موصول ہونے کی خبر سب سے پہلے آئی. آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کلیئر کیا کہ وہ ناشتے پہ مدعو ہوں گے. تو وہاں ان کی ملاقات ہو پائے گی ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ محسن نقوی دیکھیے مجھے یاد ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ محترمہ ہمیشہ ان پاور اور آؤٹ آف پاور وہ بریکفسٹ میٹنگ میں ہمیشہ پہنچتی تھی. جی, جارج ڈبلیو بش سے ان کے ایڈمنسٹریشن سے اچھے تعلقات تھے انہی کے دور میں, اچھے ہوں یا نہ ہوں. شی وڈ آلویز گو ٹو بریکفسٹ میٹنگز ود دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اسپیشلی جب وہ پاور میں نہیں تھی نا, اس وقت تو جاتی تھی ہمیشہ. اچھا یہ بریکفسٹ میٹنگز کی خاص اہمیت نہیں ہوتی, صرف یہ ہوتا ہے کہ سلام دعا ہو جاتی ہے, ہلو ہائی ہو جاتی ہے, نظر آ جاتے ہیں آپ, اور کچھ لوگوں سے آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے. محترمہ اس لیے جاتی تھی کیونکہ وہ لابنگ کرتی تھی. جب بھی آؤٹ آف پاور ہوتی تھی نا تو وہ ان کا خیال ہوتا تھا بریکفسٹ میٹنگ کے اوپر انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, میں ان سے مل لوں گی اور تھوڑی سی ان کو ری ایشورنس کر دوں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ مشرف یہ کر رہا ہے, ضیاء یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے. تو شی یوز ٹو سیک دیٹ ایز این اپرچونٹی. اب بلاول بھٹو صاحب کے پاس تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے, باہر تو نہیں بیٹھے ہوئے. مگر میرا خیال ہے ہی آلسو وانٹس ٹو اسٹیبلش ہز اون کانٹیکٹس ود پیپل ہو نیو ہز مدر. تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے, یہی کہا انہوں نے, اور وہ میرا خیال ہے اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں جائیں گے اور ناٹ ایز این آفیشیل اسٹیٹ. یہی کہا انہوں نے اپنے جواب میں بھی. محترمہ 2004-2007 میں وہاں ناشتے پر مدعو تھی, یعنی انہیں ڈائریکٹ ملاقات کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو جاتی ہے نا سلام دعا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, اور یہ پرسنل لیول پر ہی ہوگا, اس کا وسیع تناظر میں پھر رہے ہوتے ہیں نا سارے, ایک دوسرے کو سلام دعا لے رہے ہوتے ہیں. اور اب جب آپ کہیں چلے جائیں یہاں شادی پہ تو پرائم منسٹر صاحب آئے ہوں یا نواز شریف صاحب آئے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک, کیا ہوتا ہے اس میں؟ ظاہر ہے وہ ایک تصویر ساتھ بن جاتی ہے, اور ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا.
کھڑے ہوتے ہیں, ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دھکے لگ رہے ہوتے ہیں, کون جا کے سلام دعا لے گا, اور وہ میاں صاحب یا چھوٹے یا بڑے السلام علیکم السلام, ہٹ دوجا آ گیا السلام علیکم السلام, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور بریکفاسٹ میٹنگز میں بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ لائن لگے گی تو پھر یہی ہوگا, اور دکھاوا ہوتا ہے نا کہ میں آیا تھا آپ کو سلام کرنے کے لیے, اور ایک تصویر بڑا 1000 ورڈ سے زیادہ اثر رکھے گی. چلیں بہت سے پہلو ہیں سٹ صاحب, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم امپورٹنٹ اسپیکٹس ہی دیکھیں جن سے یہ خطہ متاثر ہو سکتا ہے. دنیا کے متاثر ہونے کی تو ہم نے بات کر لی, تو آتے ہیں پاکستان, انڈیا اینڈ چائنا کی طرف. امریکن پریزیڈنٹ کے یہ جو آرڈرز ہیں یا ان کے جو اقدامات ہیں وہ آنے والے دنوں میں ان ممالک کو کیسے متاثر کریں گے؟ دیکھیے آپ شروع کر لیں, پاکستان سے کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور ٹائٹ کرے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, اور عمران خان کے ساتھ سافٹ پوزیشن ہوگی, کیونکہ وہ دوست بھی رہے نا, اپنا دوست کہتے ہیں. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے نہیں ہوگا, اور اس لیے یہ خدشہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پاکستان کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرے گا اور اس کے اوپر عمران خان کی سپورٹ میں باہر آئے گا. میں نہیں سمجھتا ایسے ہوگا. ٹویٹ بھی نہیں کریں گے یار؟ دیکھیں, یہ ٹویٹ اور نان ٹویٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پالیسی چینج میں فرق پڑتا ہے. میرا یہ موقف ہے کہ دی امیریکنز ہیو آلویز ورکڈ ود دا پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. وہ خوش ہیں, ہمیشہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ امریکنوں کے ساتھ سیٹ ہو کے چلتی ہے. ساری آپ کی اکانومی از ڈپینڈنٹ آن امریکہ, ساری آپ کی تجارت جو ہے وہ امریکہ سے اور ویسٹرن سے. چائنا سے آپ کی کوئی تجارت نہیں ہے, چیز خریدتے ہیں بیچتے تو کچھ بھی نہیں ہے. رشیا سے کچھ نہیں ہے, تو ایران سے کچھ نہیں ہے, انڈیا سے کچھ نہیں ہے, تو پھر ہے کس کے ساتھ؟ یورپ کے ساتھ اور ادھر امریکہ کے ساتھ, دیٹس اٹ. اور تھوڑا سا ادھر ادھر. تو آئی تھنک the military establishment has retained close ties throughout all administrations with the American military establishment. تو اب میرا خیال ہے ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی تو ہے نا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پوری بریفنگ دے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ عمران خان جو ہے از ناٹ گڈ فار امریکہ, اور بہت سے ریزنز ایکسپلین کریں گے کہ اس نے جس قسم کی وہ الائنسز بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جس قسم کی اسلامزم وہ کرنا چاہ رہا تھا, اور سو آن اینڈ سو فورتھ, اور امریکہ کے خلاف جو اس کے بیان بازی ہوئی ہے ساری. تو آئی تھنک وہ ایک آدھ جیسے کوئی کانگریس مین جو ہیں ان کے اوپر کیونکہ لوگوں نے ان کو ڈونیشنز وغیرہ دی ہیں کنسٹیٹیوٹس نے, تو وہ ایک آدھ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں, بٹ میرا نہیں خیال ہے نہیں سبسٹینشیل کسی سگنیفیکنٹ قسم کی کوئی پش بیک ہوگی فرام امریکہ آن دا کویسچن آف عمران خان. آئی ڈونٹ تھنک سو. باقی یہ پالیسیز امریکہ کو پاکستان سے کیا چاہیے اب سوائے یہ کہ جو اب امریکہ نے نئی بات کی ہے کہ جی افغانستان میں کوئی $6 ارب کے ہتھیار امریکن فورسز چھوڑ گئی ہیں وہاں, ایسٹیمیٹ یہ ہے 6 to 7 بلین. اس میں سے بہت سی چیزیں جو وہ امریکہ نے لسٹ کی ہیں, اس میں سے وہی اسمال آرمز ہیں, ہر قسم کی رائفلز ہیں, ہر قسم کی پسٹلز ہیں, راکٹ لانچرز ہیں, بزوکاز ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اس کے ساتھ ہمویز ہیں ان کی, پھر کچھ ٹینکس بھی ہوں گے, اینڈ پھر نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, پھر ہیلی کاپٹرز بھی کچھ چھوڑ گئے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے جی, تو اس قسم کی چیزیں ہیں, اور انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ دس از ورتھ اباؤٹ 7 بلین. اب وہ اگر افغانستان کو کہیں گے یہ واپس کر دے تو افغانستان تو نہیں واپس کرے گا. ان میں سے بہت سی چیزیں تو بک گئی ہیں, کچھ پاکستانیوں نے خرید لی ہوں گی, کچھ ادھر ادھر چلی گئی ہوں گی مختلف وہاں بھی جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں, اور کچھ جو ہے وہ افغانوں نے, وہ چل بھی نہیں ہوں گی, ویسے ہی جنگ پڑی ہوں گی, مگر فار افغانستان ٹو اگری ٹو ریٹرن اینی تھنگ ٹو امریکہ, وہ تو طالبان کے لیے ایک بہت بڑی ہیوملیشن ہوگی. تو اب وہ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کس طریقے سے آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو پروکیور دیز. تو میرا خیال ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. اور وہ دھمکی یہی دے رہا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے ابھی بھی افغانستان کو مل رہے ہیں آن ہیومینیٹیرین ایشوز, تو اس کی وہ دھمکی دے رہا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک طالبان آر گوئنگ ٹو بی ٹو امپریس ود دیٹ. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک اور فرنٹ کے اوپر طالبان کے خلاف ایک اور محاذ کھل گیا ہے یورپ میں, وہ محاذ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, جو ICC ہے. وہاں پروسیکیوٹرز کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے, ملا ہیبت اللہ اور حقانی صاحب, ان کو دے آر ٹیررسٹ, اور انہوں نے خواتین کے اوپر جو قانون لاگو کیے ہیں دے آر اگینسٹ ہیومن رائٹس اینڈ دے آر ٹیریبل وغیرہ وغیرہ, اور ان کو گرفتار کیا جائے, اریسٹ وارنٹس کیے جائیں. ابھی ایسے وارنٹس ایشو نہیں ہوئے, مگر ایک قسم کا محاذ بننا شروع ہو گیا ہے اگینسٹ دیم. اینڈ آئی تھنک
اس قسم کی چیزیں چلیں گی. ٹرمپ اس کو تیز کریں گے. میرا نہیں خیال زیادہ اس کے اوپر ہوگی. یہ دھمکی ہوتی ہے, یہ قسم کے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, پر میرا خیال ہے طالبان کے اوپر پریشر پوائنٹس چلتے نہیں اتنے. طالبان نے اب روس کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے شروع کر دیے ہیں, ایران کے ساتھ بنانے شروع کر دیے ہیں, چائنا کے ساتھ بہت آگے بڑھ گئے ہیں وہ, اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ان کے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. ایک پاکستان ہے جس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. بٹ سو آئی تھنک دی ایوانس, اور ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی بڑی پریمیٹیو قسم کی اکانومی ہے. تو میرا خیال ہے دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی تھریٹنڈ بائی امریکن تھریٹس لائک دس. بٹ البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ کریں کچھ. اور اگر پاکستان کچھ کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. واٹ کین پاکستان ڈو؟ وہ اپنے نہیں مسئلے حل کر سکتا, تو امریکنوں کے مسئلے اس سے کہاں حل کرنے ہیں. مگر جو ریئل ایشو ہونا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی انڈیا. امریکہ انڈیا از گوئنگ ٹو بی لائک دس. وہ جو پہلے تھا نا کہ انڈیا امریکہ کے بڑے تعلقات بن رہے ہیں, یہ ہے انڈر دا ڈیموکریٹس. طالبان یہ ہے نا, اس نے آ کے انڈیا کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے. اور آتے سار آپ نے دیکھا وہ جو کوڈ کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹس ہوئی ہیں فرام دی امریکنز اینڈ ادرس کہ اینٹی چائنا فرنٹ بنانا ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ امریکہ پاکستان کو یہ کہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, تاکہ انڈیا کو فری ہینڈ مل جائے ٹو ناٹ وری اباؤٹ یو بٹ فوکس آن American aims and objectives against China. تو اب وہ ہماری طرف سے تو ہم یہ کہیں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو ویسے ہی کچھ نہیں کر رہے. ہم نے تو جہادیں شادیں بند کر دی ہیں, ملیٹنٹ اسلام ختم ہو گیا ہے, سارے جہادی آرگنائزیشن فارغ ہو گئی ہیں, اور کشمیر تو انڈیا نے آلریڈی ہضم کر لیا ہے, اور وہاں تو اب تھوڑی بہت پہلے سے زیادہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ہم تو کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہے. تو اور ہم تو ٹریڈ بھی شاید شروع کرنا چاہتے ہیں, انڈیا نہیں شروع کرنا چاہتا. تو اس قسم کی بات, تو میرا خیال ہے کہ وہ ہم تو ویسے ہی وی آر ناٹ کریٹنگ ٹربل فار انڈیا. تو اگین صرف یہ ضرور ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا نا, چوڑا. ہاں وہ چوڑا ہو جائے گا. انڈیا اگر چوڑا ہوا تو انہیں پھر ساری اکھا کڑتے رہنا ساڑھے وال. ٹھیک ہے, جے شنکر صاحب تو پہنچے ہوئے تھے, ہمارے محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر, وہ فورن منسٹر. ہمارے تو کہیں اور تھے اور وہ کہیں اور تھے. ہاں وہ تو فرنٹ رو میں تھے سامنے بالکل. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے جو آپ کی بات ہے کہ وہ کیسے ہوں گے, یوں ہوں گے. ایبسلیوٹلی ان دی فرنٹ رو انوائٹڈ. اچھا, تو انڈاکیومنٹڈ انڈینز کے حوالے سے انڈیا کیسے تیار ہو گیا؟ کیا وہ ان پہ بات نہیں کرے گا, یا وہ معمولی حصہ ہے؟ وہ تو اسٹریٹ اوے انڈیا مان گیا. کیسے, یہ کیسے؟ کیونکہ یار انڈیا کو کیا فرق پڑتا ہے, 50,000 بندہ واپس آ جاتا ہے. اچھا, ملینز وہاں گئے ہوئے ہیں آلریڈی. انڈینز آکوپائی ویری امپورٹنٹ پوزیشنز ان ملٹی نیشنل کارپوریشنز, بگ امریکن کارپوریشنز, سینٹ, کانگریس کے اندر ہر جگہ پہ انڈینز پہنچے ہوئے تھے. اگر ان میں سے ورکنگ کلاس کے کچھ لوگ 20-30,000 لوگ وہ واپس رپورٹ کر دیتا تو واٹس اے بگ ڈیل. انڈیا کہے گا نو پرابلم. بڑے انڈینز بڑی پریگمیٹک اس قسم کی چیز میں, وہ ایشو نہیں بناتے اس قسم کی چیزوں کو. اور ان کے اوپر پریشر ہوگا کہ بھائی آپ اپنے جو انڈیا نے ٹیرفس لگائے ہوئے نا امریکن گڈس کے اوپر, کہ امریکہ کے جو سامان ہے وہ انڈیا میں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آ سکتا. بڑی ڈیوٹیز ہائی رکھی ہوئی ہیں اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کو گراؤ گے نہیں اپنے ٹیرفس کو تو میں بھی لگا دوں گا. تو وہاں اب تھوڑی بہت لین دین انڈیا کے ساتھ ہوگی. اچھا, تو چائنا اینڈ رشیا, ان کے لیڈرز کی ٹیلی فونک گفتگو, ان کے اوتھ اٹھاتے ساتھ 90 منٹس تک انہوں نے آپس میں بات کی. کیا خیال ہے آپ, وہ نئے دور سے دیکھ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات؟ نہیں دیکھیے, اب ظاہر ہے پریشانی تو ہے نا کہ اب یہ کیا کرے گا. چائنا کے ساتھ تو اس نے 2 باتیں چل رہی ہیں نا اس وقت. جی, ایک تو ٹک ٹاک بین کر کے لفٹ کر دیا کہ ادھر بیچ دیں آپ امریکہ میں کسی کو, اور مسک کو کہہ رہا ہے کہ تم خرید لو. ہاں جی, ایلون مسک کو کہہ رہا ہے تم خرید لو, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. 50% تم رکھ لو, 50% گورنمنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس رکھ لیتی ہے, ٹک ٹاک رکھ لو. مسئلہ کیا ہے, ٹک ٹاک نے جو ڈیٹا کلیکٹ کر لیا نا فرام امریکنز, ان کو بڑا ڈر لگا ہوا ہے. اٹس سو ہیوجلی پاپولر, اور ان کے پاس ہر قسم کا ڈیٹا آ گیا ہے بیکاز آف سبسکرپشن. تو وہ ڈرے ہوئے ہیں امریکن کہ یار یہ انفارمیشن آگے جا کے انفارمیشن کی جنگ ہونی ہے. جو بھی جنگیں ہونی ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن انفارمیشن. اور وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹک ٹاک از اے چائنیز کمپنی اور چائنیز سپورٹڈ کمپنی. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ایشوز اب ہوں گے. اب وہاں پہلا آئے گا ٹیسٹ کہ ول ٹک ٹاک بینڈ, ول دے ڈو اے ڈیل, بیکاز اس نے عدالت سے تو فیصلہ لے لیا ہے کہ یہ بین جو لگایا یہ صحیح ہے.
ٹھیک ہے نا, وہاں کے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے بین فارغ کرو ٹک ٹاک. تو اب کیا ٹک ٹاک جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دے گی یا کوئی اور ڈیل ہوگی جس پہ ٹک ٹاک کا بھی تھوڑا سا حصہ رہے گا, مگر جو کنٹرول اوور دی ریسورسز آف ٹک ٹاک, جو الگوریدمز بنے ہوئے ہیں وہ سارا کیا وہ پھر ایلون مسک لے لے گا یا امریکن گورنمنٹ لے لے گی. آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی, اس کو ٹائم دے دیا اس کو کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو میرا خیال ہے دے ول فائنڈ اے سولوشن, وہی نا آرٹ آف دا ڈیل, وہ ڈیل کرے گا. اور دوسرا ایشو ہے کہ چائنا کے ساتھ جو مین ایشو ہے سرپلس کا, چائنا جو ہے اس کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ بیسڈ آن مینوفیکچرنگ انڈسٹری. مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے کاسٹس آر لو, quality is high, so they're exporting all over the world, including to America. So ان کے بہت بڑے surpluses بن چکے ہیں. امریکہ نے ان کے ہزاروں اربوں ڈالر دینے ہیں چائنا کے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کم کرو, آپ کے گڈس کے اوپر میں ٹیرف لگا دوں گا, نہیں تو آپ نے جو ہمارے گڈس کے اوپر لگایا ہوا اگر کم کریں, یا آپ نے جو کرنسی اس کو ڈی ویلیو کریں, کرنسی کو گرائیں تاکہ سستا ہو جائے امریکنوں کے لیے. تو اس قسم کی وہ چیز کر رہے ہیں. اور ان کا میجر جو ایم ہے وہ کہتا ہے میں نے مہنگائی کم کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں they're aimed at 2 objectives. ایک یہ کہ مہنگائی کم ہو, دوسرا یہ کہ وہاں لوکل امریکنوں کو امپلائمنٹ اور جابز ملیں. اگر امپورٹس کم ہوں گی تو پھر لوکل مینوفیکچرنگ بڑھانی پڑے گی. اسی لیے وہ کہہ رہا نا کینیڈا کو کہ تمہاری گاڑیاں نہیں ہمیں چاہیے, تمہارے یہ لکڑی جو آتی ہے نہیں, ہمارے بڑے جنگل ہیں یہاں, تم سیدھے ہو جاؤ تم, اور گاڑیاں جو وہاں بن رہی ہیں وہ ہمارے یہاں بھی بن سکتی ہیں. تو یہ ایسی کیا بات ہے, تو تم سیدھے ہو جاؤ, نہیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تھانے دار کی طرح کے ہیں نا ساری دھمکیاں, بالکل تھانے دار, سلطان راہی یا تھانے دار, بالکل ایس ایچ او ہے یہ پھڑکانے والا.